قرآن مجید میں ایک بڑی مشہور سورہ مبارکہ سورہ ماعون، اس کی آیت مبارکہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، دوزخ ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھولے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے لوگ ہیں جو نمازی بھی ہیں اور اپنی نمازوں کو بھی بھولے ہوئے ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو وقت گزار کے نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز کا جو اصل وقت ہے وہ تو گزر گیا، مکروہ وقت شروع ہو گیا، سورج ڈوبنے لگا تو انہیں عصر کی یاد آ گئی، کہنے لگے وہ عصر پڑھنی ہے، چلو عصر پڑھ۔ تو جو نماز کا اصل وقت گزار کے مکروہ وقت میں نماز پڑھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کو بھولے ہوئے۔ اور قرآن مجید نے ایک مقام پہ فرمایا یہ منافقوں کی نماز ہے کہ پہلے تو نمازی سستی کرتا رہے، پڑھ لوں گا پڑھ لوں گا پڑھ لوں گا، اور پھر جب کھڑا ہو تو صحیح طریقے سے نماز کے ارکان ادا نہ کرے اور ریاکاری سے نماز پڑھے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے یا کس سبب سے ہوتا ہے کہ آدمی تاخیر کرتا ہے نماز میں؟ یا تو اسے کاروباری مصروفیت ہے، مالی معاملات ہیں، یا اولاد کی مصروفیت ہے۔ قرآن مجید نے دو ٹوک انداز میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہیں ہلاکت میں نہ ڈالے، تمہیں اللہ کے ذکر سے نہ روکے تمہارے مال اور تمہاری اولاد۔ اور مفسرین نے لکھا ہے اس آیت مبارکہ میں ذکر اللہ سے مراد نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی اولاد میں اتنا مصروف نہ ہو جانا کہ نماز کی ہوش ہی نہ رہے، یا اپنے کاروبار میں اتنا مصروف نہ ہو جانا کہ نماز کا خیال ہی نہ رہے۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہاری اولاد اور تمہارے مال تمہیں نماز سے دور نہ کر دیں۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے جس نے تجارت کی وجہ سے نماز چھوڑ دی قیامت کے دن وہ ابی بن خلف کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور جس نے وزارت کی وجہ سے نماز چھوڑ دی وہ قیامت کے دن حامان کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور جس نے حکومت کی وجہ سے نماز چھوڑ دی وہ قیامت کے دن فرعون کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور جس نے مال کی محبت میں نماز چھوڑ دی وہ قیامت کے دن قارون کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ قارون کو مال نے ایسے نشے میں مبتلا کیا کہ اس نے اللہ سے تعلق توڑ دیا، فرعون کو اس کی حکومت نے غفلت میں رکھا، حامان کو اس کی وزارت نے نشے میں مبتلا کیے رکھا، اور ابی بن خلف کو اس کے تجارت نے دنیاوی کاروبار نے اتنا مصروف رکھا کہ اسے نماز کا ہوش نہ رہا۔ اگر کوئی تجارت کی وجہ سے نماز کو چھوڑ رہا ہے تو وہ ابی بن خلف کے راستے پہ چل رہا ہے، قیامت کے دن اس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اور اگر کوئی افسر ہے، حکمران ہے، اپنے عہدے کی وجہ سے کہتا ہے مصروفیت بڑی ہے اور نماز کے لیے وقت نہیں، تو قیامت کے دن فرعون کے ساتھ کھڑا ہوگا کہ وہ بھی حکومت کے نشے میں اللہ تعالیٰ کو بھول گیا۔ اور اگر کوئی حکومت بھی کر رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، تو قیامت کے دن حضرت سلیمان علیہ السلام کی معیت میں ہوگا۔ اور اگر کوئی بیماری برداشت کر کے پھر نمازیں ادا کر رہا ہے، قیامت کے دن حضرت ایوب علیہ السلام کی معیت میں ہوگا۔ گھر میں میت پڑی ہوئی ہو اور پھر آدمی نماز ادا کرے تو قیامت کے دن وہ شہید کربلا امام حسین کے ساتھ ہو۔ امام نے بھی لاشیں اٹھائی ہیں لیکن نماز کو نہیں ترک کیا ہے۔ جو حدیث مبارکہ میں نے خطبہ کے دوران تلاوت کی اس میں حضور نے فرمایا اے علی جب نماز کا مستحب وقت آ جائے تو پھر نماز کو نہ چھوڑنا، دیر نہ کرنا بلکہ جلدی ادا کرنا۔ نماز کے حوالے سے مختلف قسم کے لوگ ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں پر مستحب وقت میں نہیں پڑھتے۔
بلکہ تاخیر سے پڑھتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز کو اس کے پورے شرعی آداب کے ساتھ ادا کرتے ہیں. اللہ کے دربار میں نمازی وہ ہیں جو نماز کو پورے شرعی آداب کے ساتھ ادا کریں. وہ نمازی ہیں اللہ کے دربار میں جو پورے شرعی تقاضوں کے ساتھ نماز کو ادا کرتے ہیں. بعض نمازی ایسے ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن مکروہ وقت میں جا کے اور آداب صلاۃ کا خیال نہیں رکھتے. حدیث مبارکہ میں ہے جس نے مستحب وقت میں نماز ادا کی تو اس کی نماز ایک نور کی شکل میں آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے. اور جب وہ آسمانوں پہ نور پہنچتا ہے فرشتے اسے نور کے کپڑے میں لپیٹتے ہیں اور وہ نور عرش الہی تک پہنچتا ہے. اس کی نماز کا نور اوپر اٹھتا ہے. اس نمازی کی نماز کا نور جو تسبیحات اس نے پڑھی، جو تکبیرات اس نے کہیں، جو دعا اس نے نماز میں مانگی، یہ سب نور عرش کی طرف اٹھتا ہے اور اللہ کے دربار تک پہنچتا ہے. اور پھر قیامت تک وہ نماز نمازی کے لیے دعا کرتی رہتی ہے. قیامت تک وہ نماز اس نمازی کے لیے دعا کرتی رہتی ہے کہ پروردگار اس نے مجھے صحیح طریقے سے ادا کیا ہے تو اس نمازی پہ رحمتیں نازل فرما. دوسری طرف فرمایا جو نمازی وقت گزار کے نماز پڑھتا ہے اور نماز کے آداب کا بھی خیال نہیں رکھتا، اس کی نماز نور کی شکل میں نہیں بلکہ ایک سیاہی ہے جو بلند ہوتی ہے اور وہ سیاہی آسمانوں تک نہیں پہنچ سکتی. فرشتے اسے سیاہ کپڑے میں لپیٹتے ہیں اور نمازی کے منہ پہ دے مارتے ہیں. اس شخص کی نماز آسمان کی طرف بلند نہ ہو سکی. اس شخص کی نماز اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچ سکی. کیوں؟ اس نے وقت گزار کے نماز کو ادا کیا اور نماز کے آداب سے ہٹ کے نماز کو ادا کیا. جب آپ نے نماز ادا کرنی ہی ہے تو پھر پورے شرعی آداب کے ساتھ ادا کریں.